الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ الروم کی 12 نمبر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ گھڑی آ پہنچی ہے، میرے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، موت کا استقبل بچ گیا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو موت آئی اس پر قیامت آ ٹوٹی۔ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ عالم سکرات، فیصلے کی گھڑی، جدائیوں کی گھڑیاں، بچھڑنے کے وہ وقت، جب تیرے یتیم بچے تیرے سامنے رو رہے ہوں گے۔ کدھر گئے محل منارے، بچھڑ گئے سنگی ساتھی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا۔ ایک جبار کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کدھر گئی وہ گلیاں کوچے، کدھر گئے وہ بسیرے، کدھر گئے سنگی ساتھی، کدھر گیا وہ حسن جوانی، کدھر گیا وہ مان تکبر، کدھر گئے وہ وڈیرے تھانے دار، وہ مختاریاں کدھر گئیں آج، وہ سرداریاں آج کدھر گئی۔ ہر بسیرا اجڑ گیا، ساری سمتیں سمیٹ دی گئیں۔ آج میرے تن کے کپڑے پھاڑ کے کیوں اتارتے ہو؟ مجھے تو بڑا مان تھا، میں تو عمر بھر ان جھوٹے خداؤں کو، ان بت خانوں کی پوجا کرتا رہا، منہ موڑ لیا۔ بڑی بول تھی میری، سب کھیل تماشا تھا، آج مجھے میرے مہربان کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ
الساعة آئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گلاں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. مجرم کون ہے؟ جرم کیا تھا؟ آج جو ساری پناہ گاہیاں مجھ سے سمیٹ لی گئی، میں یاس کے عالم میں کدھر گئی ساری میری پناہ گاہیاں؟ دنیا کے گل و گلزار اور دنیا کے ہوائیں اور فضائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پناہ گاہی کدھر گئی میری؟ میرا کیا جرم ہے؟ میں نے اپنے سچے پالنہار اپنے رب اس کی پناہ گاہی دنیا سے چھوڑ دی تھی. میں جھوٹی پناہ گاہیوں میں بسیرے کرتا رہا. وہ بسیرے کدھر گئے آج؟ میرا یہ جرم ہے. جو ازل سے جس اڑن کٹھلے کی پناہ گاہی میں مجھے بنا سنوار کے بٹھایا گیا، وہ تو میں نے دنیا میں توڑ دیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارے گلشن اجڑ گئے. آندیاں غم کی یوں چلی کہ باغ اجڑ کے چلے. جلدی جلدی میری چارپائی اٹھا کے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ میں بہت بڑا مجرم ہوں. کاش کہ میں اس پناہ گاہی میں رہتا. آج مجھے اجر عظیم عطا ہوتا. انسان نے اپنی رب کی پناہ گاہی چھوڑ دی، اپنے پالنہار اور اپنے سچے رب سے منہ موڑ لیا دنیا سے. اس کی عظمت کو ٹھکرا دیا. جرم یہ ہے اور فرد جرم یہ ہے. رب کے کٹڑے میں آج میں مجرم ٹھہرا. جن پہ عمر بھر مرتا رہا، جن کی عمر بھر پرستش کرتا رہا، وہ بتخانے سارے کے سارے آج منہ کے بل گر گئے. کیسے ہے؟ میرے بھی ہیں مہربان کیسے کر. میرے تن پہ 2 کپڑے بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، وہ بھی پھاڑ کے اتار لی. یبلس المجرمون. مایوسیاں ہیں. کہیں کوئی ٹھنڈا جھونکا نہیں مجھے آ رہا، کوئی میری بات بھی نہیں سنتا. میری آنکھیں اور چیخیں ٹکرا ٹکرا کے لوٹ رہی ہے. میرے پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک موت کا آرا چل چکا ہے. اس دن یہ مجرم بڑے معصوم بہت سخت مایوس ہوں گے. سب سے بڑا عذاب ہوگا. اس دنیا فانی میں
کہیں نہ گئی تختہ دار پہ بھی تیری کوئی رحم کی اپیل چلی جاتی ہے. تجھے کچھ نہ کچھ امید تو ہوتی ہے. وہاں تو امیدیں جڑ سے نکل گئی ہیں. مایوسیاں تیرے وجود کے اندر سے جہنم کے شعلوں کی طرح نمودار ہو رہی ہے، کیونکہ تو نے سب سے بڑا جرم کیا کہ تو نے اپنے رب سے منہ موڑا. جو خطائیں بتقاضا بشریت اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ میں تیری خطائیں معاف کر دوں گا. جب میرے اندر کے وجود کے اندر سے اس بت پرستی کے شعلے بڑک اٹھے، یہ خطا تو نہیں تھی، یہ بہت بڑی بغاوت ہے. اے دو پل کے مسافر، یہ ظلم اپنے پہ نہ کر. یہ لو لاب اور کھیل تماشا ہے. اس بتخانے کو تو نے اپنے دل میں کیوں سجا رکھا؟ یہ زہر قاتل ہے، سانپ پر بچھو کی طرح تجھے کاٹے. آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کی وہ شان ہے جو اکثر حضرت انسان پہ رحمتوں اور اس کے فضل و کرم سے برستی ہے. کہ اے انسان، تیرا ادراک اور شعور اور ساری کائنات تجھے حق کا درس دے رہی ہے. کیوں بھٹک گیا ہے؟ جو قدم اٹھتا ہے بت خانے کی طرف اٹھتا ہے. وہ پناہ گاہی تو مجھے یاد ہی نہ رہی دنیا میں. میری دلداریاں، میری جیداریاں، سارا بت خانہ نکلا. آج میں بے سہارا ہوا. آج میرے سارے منہ کے بل گئے کہ میں نے سچے خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی پرستش کی دنیا میں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے. میں مجرم کی حیثیت میں آج اللہ کے سامنے اس کو ٹیڑے میں کھڑا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ شُرَكَائِهِمْ. اللہ کی شریک جو بت خانہ میں نے دنیا میں سجایا ہوا، وہ میرا مان اور تکبر کدھر گیا؟ وہ حسن جوانی کدھر گئی؟ وہ دولت دنیا کدھر گئی؟ وہ محل چمارے کدھر گئے؟ وہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اور وہ میری سرداریاں اور مختاریاں. میں نے تو وہ بت خانہ دل میں سجائے رکھا تھا جو مجھے میرے نبی علیہ السلام نے قاعدہ پڑھایا تھا. میں نے اس قاعدے کی قدر نہیں کی دنیا میں. میں اپنے جبڑوں میں دنیا کا مردہ پکڑے ہوئے اللہ کے سامنے تھا. یہ مخلوق تو رب کی تھی، یہ کائنات تو رب کی تھی، یہ اختیار و اقتدار تو رب کا تھا، یہ روانیاں تو رب کی تھی. تجھے کس نے ٹھیکداری دی تھی کہ دنیا میں خدا بنا؟ بلا ان شریکوں کو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی ہے جن پر بڑا مان کرتا تھا
بہت اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا، میری دی ہوئی نعمتوں کو پوجا کرتا تھا اور چڑھتا تھا، صاحب اختیار بنا ہوا تھا۔ سارے کے سارے وہ تو مخلوق تھی، وہ آج تو اللہ کے سامنے تتر بتر ہو کے خاک ہو گئی ہے، راک ہو گئی ہے، جن پر تو دنیا میں مار کرتا رہا، وہ پل گزر گیا ہے، وہ کائنات سمیٹ دی گئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھ، نہ کوئی گلیاں، نہ کوئی کوچے، نہ کوئی سنگی، نہ کوئی ساتھی، اب سامنے دو ہی بسیرے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ جن پر طمع تھا اور مان تھا، وہ تو آج منکر ہو گئے، وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یہی حجاب دنیا میں کہ تو مخلوق کو اپنے دل کے ناخانے میں سجائے ہوئے۔ آج کریمہ کی روشنی اس گھڑی میں یہ عجاب ہوگا، وہ اندھا ہوگا، اس کے وجود سے کفر اور شرک کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کا کوئی شفاعت کرنے والا، اس پر غم کرنے والا، اس پر دکھ کرنے والا اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ کی محبت کو چھوڑ کے، اللہ کی پناہ گاہی چھوڑ کے، جو جتنی پناہ گاہی تو نے دنیا میں بچائی ہے، بابا جی وہ مخلوق ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو وہاں پر انکار کر دے گی، وہ تو پناہ مانگے گی، وہ کہیں گے باری اللہ ہم نے نہیں بولا تھا اس کو کہ ہماری پرستش کا۔ ہر ایک اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گی۔ مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ تجھے اس لیے تو تیرے رب نے بنا سنوار کے نہیں بھیجا کہ مجھ کو چھوڑ کے میری مخلوق کی پوجا پاٹ کرتا رہے۔ یہ سب سے بڑا بت خانہ ہے دنیا میں، جو انسان کو ان عذابوں اور ہولناکیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب جو تجھ پہ عذاب اٹھتے شروع ہوئے، خدا کے پیغمبر اور نبی اور ساری کائنات چیخ چیخ کے تجھے حق کی دعوت دیتی رہی، ان حسین راستوں کی آگاہی کرتی رہی، تجھے بلائیوں کی طرف، سلامتیوں کی طرف بلاتی رہی، تجھ پہ بدمستی اور شہوت کے عذاب اور پردے تھے، تو بہک چکا تھا، تو نے اپنے رب سے کھلے بغاوت کی دنیا میں۔ یومئذ یتفرقون، آج تجھے یہ فرق پتہ چلے گا جب اللہ تیرے سامنے سے وہ عذاب اٹھا کے دکھائے گا، تیرے کرتوتوں کے، تیرے کردار کے، تیرے دل کے ارمانوں اور ناخانوں اور حسرتوں کے، جدھر تو گندگیاں بھر کے لے گیا، حرص و حوث کا شکاری تھا، میری کائنات کو دھوکہ دیتا تھا، میری مظلوم دنیا میں ظلم ڈاتا تھا، میری ان بندوں کو
جو میری حسین دنیا تجھے تقسیم کرتے ان سے دھوکہ کرتا تھا. یتفرقو، تیرا ہر کفر الگ الگ کر کے دکھایا جائے. کافر الگ ہو جائیں گے، منافق الگ ہو جائیں گے، مشرک الگ ہو جائیں گے، سبھی ایمان الگ ہو جائیں گے. پھر ان کی اندر کی گندگیاں الگ الگ کر کے آج اللہ تجھے دکھائے گا. یہ ہیں بسیرے اجاڑنے والے اور یہ ہیں بسیرے بسانے والے، کربل میں آ گئے کربل بسانے والے، جنہوں نے اپنے رب کی پناہ گاہی اور بسیروں کو آباد کیا تھا. وہ رائے حق میں سب کچھ لٹا سکے، اور تو جھوٹ اور فریب، گندی شہوت، غلاظتوں کو اکٹھا کرتا رہا دنیا میں. ایک ایک غلاظت الگ الگ اللہ پاک تجھے بتائے. ہر قافلہ جدا جدا ہو. جب ان حسین قافلوں کو تو دیکھے گا تیرا دکھ بڑھتا رہے گا، تیری مایوسیاں بڑھتی رہیں گی. وہ اپنے رب سے حیا کرنے والے قافلے جب نکلیں گے جن کی پیشانیوں سے چاند نمودار ہو رہا ہوگا تو تیرا دکھ اور تکلیف بڑھے گی. یبلسو، مایوسیوں میں دھسے گا، کوئی تیری بات نہ سنے گا، کوئی تیری طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ کی رحمتیں تجھ پہ اٹھا دی جائیں گی، تجھے لمحوں کے حوالے کر دیا جائے. جب خدا کے پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کے قافلے نکلے گے اس دو گھڑی کی اس مسافر خانے میں، جنہوں نے سب کچھ رائے حق میں لٹا کے رکھ دیا، اپنے دل کے ٹکڑے کر کے آپ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیے. ھذا من فضل ربی یؤتی من یشاء. کر کسی سینہ پرسوز میں خلوت کی تلاش تو ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وہ فاقے ہوں. یہ دو جہانوں کی سعادتیں ہیں. تجھے اپنے رب کی عظمت اور محبت حاصل ہوئی، تیرا سینہ سیراب ہوا اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے پر نور سینوں کی سیرابیوں سے. تو جہاں دیدہ جہاں ہرا جہاں دے، یہ قافلے بھی جا رہے ہوں. بسیرے دو ہی ہے. اے انسان، تجھے تیرے رب نے اختیار دیا، کون سا بسیرے میں تو اپنا ٹھکانہ بناتا. مگر اکثر تم اپنے بسیروں کو اجاڑ دیتے، تم اکثر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. یہ ابلیسی دھوکہ ہے. اس دھوکے نے بڑے حسین چہرے اپنے جبڑوں میں، اپنے بے رحم جبڑوں میں چیر پھاڑ دیے. ہوش کر ہے انسان، تجھ پہ قیامت ٹوٹنے والی ہے. تیرے سر پہ موت کا استبل بج رہا ہے. تو کس بول بلائیوں میں اپنے آپ کو بھٹکی ہوئی دنیا کی طرف لے جاتا ہے. غم نہ کر، فکر نہ کر، خوف نہ کر. یہ وہ مضبوط سہارا ہے رب کا. یہ دولت اور دنیا اور جہانگیری تو تیری کنیز اور بندی ہے. حق کو قبول کر، اپنے دل کو حق سے آباد کر کہ تو امیر اور کبیر اپنے رب کی سچی پناہ گاہی میں جا کے اپنے رب کے انعام و کرم سے سرفراز ہو جا. آج تیرے پاس موقع ہے. یہ دنیا بڑی حسین ہے، تیرا رب تجھ پہ بہت مہربان ہے.
تو ایک قدم اٹھاتا ہے تیرا رب دوڑ کے تجھے باؤں میں لے لے. یحبو ویحبونہ، وہ بھی تجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، وہ بھی تجھے یاد کرتا ہے. اپنے تجھے یاد کرتے ہیں. اپنوں کو نہ چھوڑ، غیروں میں نہ جا، تجھے چیر پھاڑ دیں گے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی آشنائی، وہ لذت آشنائی، وہ ذکر خدا جس پر دو جہاں اتنے عالم بارے بارے ہو رہے، سارے عالم تجھے مبارکیں دے رہے. مرحبا عالم و سالم، اس گنجینہ رحمت میں لپٹے ہوئے انسان، اس سکھ چین کی دنیا میں تو پہنچ آیا اور تو زندہ جاوید ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمانا. بارے اللہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈال، ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ کرو. تو بہت ہی خطائیں معاف کرنے والا ہے. بارے اللہ اپنی حمد و ثنا، اپنی پاکیزگیاں، اپنی یادیں نصیب فرما. یا اللہ آج کی نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یہ درس قرآن ہے اللہ، ہم جتنا جانتے ہیں میرے رب ہم اتنے ہی جانتے ہیں. ہم جاہل ہیں، ہماری جاہلیت سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے ملک کی دھرتی کو آباد فرمانا. اللہ کسی شر سے اسے محفوظ رکھنا. ہم سب کو آپس میں مہر و محبت نصیب فرما. رحم فرما، کرم فرما، تو سب سے بڑا عظیم کرم کرنے والا اور اپنے فضل کرنے والا ہے.